چڑھائی جاتی ہے جس کو انیما کہا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بواسیر کے اندرونی مسوں پر مرہم یا دوا لگانے سے، یعنی پیلس کی جن کو شکایت ہے، روزے کی حالت میں اگر اندرونی حصے میں دوا یا مرہم وغیرہ لگایا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر باہر کے حصے پر اگر دوا لگائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی مرد کی پیشاب کی نالی میں اگر کوئی دوا مجبوری کی وجہ سے ڈالی جائے اور وہ دوا مثانے تک پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مثانے تک نہ پہنچے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسائل کے دوران کئی مرتبہ کفارے کے بارے میں بات آئی، تو روزہ توڑنے کے کفارے کے بارے میں مسائل۔ کفارہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنا، درمیان میں ایک روزہ بھی ناغا نہیں ہونا۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا پڑیں گے، تو اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ تو یہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ تو روزہ یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو ایسی حالت میں اگر کوئی مکلف آدمی یعنی بالغ مرد، لڑکا یا لڑکی، اگر چھوٹے بچے روزہ توڑتے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر بغیر کسی شک اور شبہ کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کھا لیا، پی لیا، یا بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو اس کو روزہ اس کے ذریعے سے فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص پر اس روزے کی ایک تو قضا واجب ہے اور دوسرا کفارہ، یعنی 2 مہینے کے روزے اس پر رکھنا لازم ہوتے ہیں۔ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرے اگر ہیں، یا اپنے پاس اتنی طاقت ہے تو، اور اگر غلام اور باندیوں کا زمانہ نہیں ہے یا غلام باندی آزاد کرنے کی طاقت نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو جیسا کہ آج کل کے دور میں، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک روزہ بھی ناغا نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر کسی کو 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، بیمار ہو یا ضعیف ہو، تو پھر کفارہ تیسرا درجے کا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو، یعنی جیسے 60 روزے رکھنے تھے ایسے ہی 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ تو ایک روزے کو توڑنے کا کفارہ یا تو غلام آزاد کرے یا باندی آزاد کرے، اگر وہ نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر آخری درجے میں 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا کھانے کی مقدار پیسہ دے دے۔ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا ہے تو اب اس کے لیے لگاتار تسلسل کے ساتھ کھلانا ضروری نہیں، جیسے 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنا ضروری تھے، ایسے یہاں مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ متفرق اوقات میں بھی کبھی 10 آدمیوں کو کھلا دیا، کبھی 20 آدمیوں کو کھلا دیا، اس طریقے سے کرتے کرتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اگر کسی بندے پر جس نے روزہ توڑا تھا کفارہ واجب تھا، ایک ہی مسکین کو 60 دن تک یعنی 2 مہینے لگاتار
صبح و شام کھانا کھلا دیا تو کیا یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا؟ یہ بھی جائز ہے، یعنی ایک دن میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ بھی چلے گا، یا ایک ہی مسکین کو صبح و شام 2 وقت کا کھانا 60 دن کھلائے تب بھی صحیح ہے۔ بہت چھوٹے بچوں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچے جو قریب البلوغ نہ ہوں بلکہ بہت چھوٹے سے بچے ہوں، اگر ایسے بچوں کو کھانا کھلا دیا تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اب عورت پر اگر اس نے کوئی روزہ توڑا تھا، کفارہ لازم ہے، تو اب اسے 2 مہینے کے روزے رکھنے لازم ہیں۔ اگر عورت پر کفارہ لازم ہو جائے، اب اس نے روزے رکھنا شروع کیا تو درمیان میں اس کے ناپاکی کے ایام جو آتے ہیں یہ عذر سمجھے جائیں گے، اور ان دنوں میں وہ روزہ نہ رکھنے سے اس کے تسلسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پاکی کے بعد فوراً اگلے ہی دن سے روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنے میں تاخیر کر دی تو پھر اسے شروع سے پھر روزے رکھنے پڑیں گے۔ روزے کی حالت میں عمدن جان بوجھ کر کچا گوشت یا کچی چربی کسی نے چبا لیا اور اسے نگل لیا تو اس سے بھی قضا بھی اور کفارہ بھی دونوں لازم ہوں گے۔ غیر رمضان میں یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیا، جیسے عاشورہ محرم میں روزہ رکھے تھے یا یوم عرفہ کا روزہ رکھے اور اس نے توڑ دیا، تو غیر رمضان میں روزہ رکھ کر روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوگی، اس کا کفارہ لازم نہیں ہوگا، خواہ وہ روزہ قضا کا ہو یا نفل ہو یا کوئی سنت روزہ ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق